तो सबको कहेंगे मास्क पहन, कोई का मनवा करके ऊपर का, तो सब चीज पर क्या बहस करने की जरूरत है? हम लोगों के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है। ये कितना जरूरी है, इस बात पर बहस चल रही है। जिस आदमी में जितनी हया है उतनी जरूरी है, जितना बेहयाई है उतनी ही गैर जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने आने का मकसद आज ये है, एक फ्रेम के अंदर मैं चंद काबिल ज़िक्र अशख़ास को, अफराद को जमा करना चाहूँगा ताकि ये चीज़ें आइंदा वक्त में हमारे लिए एक दस्तावेज़ी हवाला की शक्ल बन सके और आने वाली नस्लें भी ये देख सके कि जब अक्सरियत अलग अलग बातों में, अलग अलग नफ्सियात में उलझा करके कहीं से कहीं जा पड़ी थी, वहाँ पे चंद वो लोग भी थे जो मुल्क मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए और अपने आसपास रहने वालों के लिए भी सोच रहे थे। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान है, इसकी ख़ास पहचान, इसकी तहज़ीब, इसकी सकाफ़त और इसका कल्चर भी है। कल्चर के अंदर पहनावा ओढ़ावा, खान पान, ये सारी चीज़ें आती हैं, मगर पहनावे ओढ़ावे को हमेशा, क्योंकि ये सारी चीज़ें दुनिया वालों के सामने में रहा करती हैं, तो तरजीह हमेशा इसको ज़्यादा दी गई है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी ऐड कर दूँ कि हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ, आइन साजी जब हो रही थी, तो आइन साजी करते वक्त में इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया कि यहाँ के अक्सर वो लोग हैं जो किसी न किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उनको बुनियादी हुकूक अता किए जाए और बुनियादी हुकूक के अंदर मजहबी आज़ादी पूरी दी जाए। चुनांचे मजहबी आज़ादी की जो बात आती है तो वहाँ पे फिर मजहबी कुतुब और धार्मिक कुतुब की बात भी अपने आप में आ जाती है। तो पहनावे ओढ़ावे के हवाले से मैं ये कह रहा था कि जो पहनावा ओढ़ावा हमारा होता है, इसमें शर्म व हया और लज्जा व सम्मान जिसे कहा जाता है, इसका ख़ास ख्याल रखा गया है। आप लोगों ने हमारी बातें हमारे गुज़िश्ता वीडियो में अगर सुनी होगी तो उसमें हमने जहाँ पे कुरान करीम से हिजाब, जिलबाब, स्कार्फ, खिमार, इन सारी बातों को एक मुस्लिम औरत के लिए रखा था और ये कहा था कि कुरान करीम इन्हें पाबंद बनाता है, उन्हें हिदायत देता है, ऑर्डर देता है, हुक्म देता है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ताकि सेक्सुअल तौर पे जो अट्रैक्शन का मामला होता है, औरतों को जो नाजुक बनाया गया है और गलत किस्म के लोगों की जो निगाहें इस पर पड़ सकती है, उससे प्रोटेक्शन का पूरा सामान उनको फराहम किया गया, इसलिए उनको इनका पाबंद बना दिया गया। आज भी हम देखते हैं कि जो चीज़ें नाजुक होती है, कीमती होती है, हीरा, उसको हम बिल्कुल सेफ जगह पर रखते हैं, जबकि जो चीज़ें बहुत ही मजबूत होती है, लोहा वगैरह, लकड़ी वगैरह, हम खुली जगह पर छोड़ देते हैं। तो मर्दों को इतना पाबंद नहीं बनाया क्योंकि ये मजबूत है, ये अपना मुकाबला कर सकते हैं। जैसे लोहा लकड़ी की मिसाल हमने दी, मजबूत है, वो उनके ऊपर पानी या चोर या किसी और चीज़ का उतना असर नहीं होता। लेकिन वहीं पे हीरा हो, मोती हो, उसको सोना हो, चांदी हो, इनको बहुत ही सेफ जगह पर रखने की कोशिश की जाती है। तो कुरान करीम ने उनको नाजुक समझ के, कीमती समझ के, घर का रानी बना करके पर्दे का पाबंद बनाया। और उन्हीं वीडियो के अंदर हमने इस बात को भी रखी थी कि यहाँ पे जो एक, क्योंकि मुसलमान तो सेकंड मेजोरिटी के अंदर आते हैं और ये धार्मिक लोग हैं, मजहबी लोग हैं, वहीं पे जो फुल मेजोरिटी कह लीजिए या बड़ी अक्सरियत जिनको कह लीजिए, उनकी जो धार्मिक किताब ऋग्वेद, उनके हवाले से भी हमने अपनी बात रखी थी कि उनके मंत्र नंबर 19 और 20 के अंदर कहा गया है कि औरतें तुम गैरों के सामने ना जाओ, गैरों की निगाह तुम पे ना पड़े, पर्दे के ओट में हो जाओ, घूंघट डाल लिया करो, पाँव समेट के चलो। ये सारी बातें ऋग्वेद के हवाले से भी हमने आपके सामने रखी थी। काश जो आईनी आज़ादी अता की गई उसकी रोशनी में इन सारी बातों को सीरियस होकर लिया जाता और देखा जाता, तो आज ये नौबत नहीं आती जो मुल्क भर के अंदर एक हमने अफरा तफरी की शक्ल में फैला दिया है और सभी लोग अपने अपने तौर से उसके ऊपर कह लीजिए जलता तवा बना करके अपनी अपनी रोटियां, अपने अपने मफाद की रोटियां सेक रहे हैं। इसकी नौबत नहीं आती। खैर, इसी दरमियान हमने देखा कि यही जो शर्म हया और लज्जा व सम्मान के हवाले से बातें जो हो सकती थी, उन बातों को बड़ी खूबसूरती से चंद सेकंडों में अगर कहा जाए
تو ہمارے استاذ محترم مولانا ارشد مدنی حافظہ اللہ جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں، چیف ہیں یہ، انہوں نے ایک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو کہی ہے ان کو سننے کی ہم یہاں پہ کوشش۔ یہی چیز نہیں ہے، کوئی آدمی مذہب کو نہیں مانتا وہ بھی پتلون پہنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مذہبی ہی چیز نہیں، مذہب بھی بتاتا ہے، لیکن شرم و حیا کی بات ہے۔ ہمارا ایک واتاورن ہے ملک کا جس کے اندر عورتیں اور مرد ننگے نہیں رہتے ہیں، مرد بھی یہ پتلون پہنتے ہیں، دھوتی پہنتے ہیں، لنگی پہنتے ہیں، پاجامہ پہنتے ہیں، یہ حجابی ہے، اسی کو پردہ کہا جاتا ہے۔ سر یہ کتنا ضروری ہے، اس بات پر بحث چل رہی ہے۔ جس آدمی میں جتنی حیا ہے اتنی ضروری ہے، جتنا بے حیائی ہے اتنی ہی غیر ضروری ہے۔ مہذب انداز سے سمجھا دیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اسی شرم و حیا کو دیکھتے ہوئے اور انسان کے لیے اس کا پردہ کتنا ضروری ہے، ہمارے بہار کے وزیر اعلیٰ سی ایم شری نتیش کمار جی نے بھی بڑی اچھی بات کہی، ان کو بھی سنیے۔ کہ ایک طرح سے اسکولوں میں اور سب جگہ کام ہے، لیکن وہی چیز ہے، کوئی سر کے اوپر کچھ اگر لگا دیا تو کیا بتا، ہم ہی لوگ تو سب کو کہہ رہے ہیں کہ ماسک پہن، کوئی کا منع کر کے اوپر کا، تو سب چیز پر کیا بحث کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم لوگوں کے حساب سے ایسا کچھ نہیں۔ چلیے ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی کیا کہا، ماسک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہم نے بھی ابھی لازم کیا ہے، کیوں، یہ پروٹیکشن کے طور پہ ضروری ہے۔ ویسے عورتیں بیچاری اپنا نقاب لگاتی، ماسک اور نقاب دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک کو انگریزی کہہ لیجیے، ایک کو اردو یا عربی کہہ لیجیے آپ۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ بھائی ہم گردن کے پاس کپڑا رکھے جس کو تم کہتے ہو کہ الاؤ ہے، اسی کو اٹھا کے کوئی سر پہ رکھ لے اور اس کو کہتے ہیں کہ الاؤ نہیں ہے، تو بیکار کی بات ہے، ہم ان سب چیزوں میں نہیں پڑتے۔ یہی ہونا چاہیے، جو انسانیت کے لیے ضروری چیزوں کو دیکھیں گے وہ اس طرح کے غیر ضروری باتوں میں، غیر ضروری بحثوں میں نہیں پڑیں گے۔ وہ بھائی آدمی گردن پہ رکھے یا اس کو اٹھا کے سر پہ رکھے، کسی کا ماننا گردن تک ہی رکھیں گے، کسی کا کہنا یہ کہ ہمارے قرآن نے ہمیں سر ڈھانکنے کا حکم دیا ہے اور سر تک ڈھانک کر رکھے گی، اور یہ اس کا مولک ادھیکار ہے، بنیادی رائٹس ہے جو اس کے آئین نے اس کو فراہم کیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر صاف طریقے سے بتایا کہ کیرل کے اندر جب بچیاں گئی ہائی کورٹ، مہاراشٹر کے ہائی کورٹ میں جب بچیاں گئی تو ان دونوں عدالت عالیہ نے، ہائی کورٹس نے باضابطہ اپنا ججمنٹ دیا، اپنا آرڈر پاس کیا کہ ان بچیوں کو اسکارف اور حجاب ان کا مولک ادھیکار ہے، رائٹس ہے، بنیادی حق ہے، اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یہ رائٹ ان کو دیا جائے۔ جبکہ اسی درمیان ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھیے منظر کتنا تکلیف دہ ہے۔ بچیوں کو اسکارف ہٹانے کے لیے کہا جا رہا ہے، جو ٹیچرز وہاں پڑھاتی ہے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ کاش کم سے کم یہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچ لیے ہوتے کہ ہم ملک کے آئین کے خلاف جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہیں پہ ایک عورت کے سمان کے خلاف بھی ہم کر رہے ہیں۔ کسی کو اتنا مظلوم اور مجبور جان کر کے ایسا کرنے سے قبل ایک انسانیت کے ناطے سوچے ہوتے کہ کسی کی آہ بھی ہمیں لگ سکتی ہے، کسی کی آہ ہمیں بہت ہی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ حالانکہ اسی درمیان ہم نے دیکھا، ٹویٹر پہ جا کر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیندر ودیالیہ کے حوالے سے لائیو لا جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہے اس پہ جا کے دیکھ لیں آپ، یہ کہا گیا باضابطہ یہ ان کا نیشنل رائٹس ہے، یہ رائٹس ان کو پرووائڈ کیا جائے، ان کو حق دیا جائے کہ جو مسلم بچیاں ان کیندر ودیالیہ کے تحت میں آنے والے اسکول میں پڑھتی ہیں وہ اسکارف لگائیں گی اپنے یونیفارم کے ساتھ جو کلر میچ کرتا ہے اس کے ساتھ۔ اور صرف اسکارف کی بات نہیں آئی ہے، ہیڈ اسکارف کی بات آئی کہ سر کو ڈھک سکے اس طرح کا اسکارف یہ بچیاں لگائیں گی، ان کا رائٹس، ان کا حق ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کیندر ودیالیہ ایک مرکزی ادارہ ہے جس کے تحت پورے ملک بھر کے اندر پھیلے ہوئے جتنے بھی اسکول ہیں سرکاری وہ سب آتے ہیں، ان کو ایک نوٹس دی جاتی ہے، ان کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ کم سے کم یہ اسکول والے ان کو دیکھ لیے ہوتے اور ان عورتوں کے ساتھ، ان ٹیچرز کے ساتھ، ان طلبہ کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تو یہ زیادہ ان کے لیے مناسب ہوتا اور بہتر ہوتا۔ باقی باتیں کورٹ میں ہیں، وہاں سے ساری چیزیں کلیئر ہو کر کے آئیں گی، تب تک سبھی لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے میں پیش کی اور سب کو ایک فریم کے اندر لا کر کے رکھنے کی ہم نے کوشش کی، وہ ہم رکھ چکے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ ملک کے لیے کون کتنا سوچ رہا ہے، انسانیت کے لیے کون کتنا سوچ رہا ہے، ہماری انرجی، ہماری صلاحیت کہاں لگنی تھی اور ہم کہاں لگا رہے ہیں۔ ملک میں
جو کچھ بھی بیروزگاری پھیل رہی ہے، بے حیائی جو پھیل رہی ہے، اس کے حوالے سے حادثات پیش آ جاتے ہیں، ان سب کو دیکھنا تھا، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، نہ ان پہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال ایسے موقع سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو جس دھرم کو مان رہے ہوں اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ جو مسلمان بھائی ہیں ان کو دین پہ چلنے کا پورا مکلف بنایا گیا ہے، وہ دین پہ چلنے کی پوری کوشش کریں، اور ایسے موقع پہ آپ اپنی بات کو اپنے رب سے جڑ کر کے ان تک کہتے رہیں، آپ کا رب آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا اور انشاءاللہ سارے راستے بھی وہ نکالے گا۔ جزاک اللہ۔ آپ سبھی لوگ ان باتوں کو عام کرنے کی کوشش کریں، اچھی باتوں کو، مثبت باتوں کو پھیلانا، ایک پازیٹیو تھنکنگ کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا اور اس کی کوشش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ان باتوں کو عام بھی کریں۔ چینل کو جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بر وقت مل آ سکے، تو اس کی اطلاع مل جائے۔ جزاک